جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم سکینڈل جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور کیا یہ واقعی کچھ تبدیلی لے کر آنے جا رہا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے ہی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، دبئی میں موجود ہیں اور بہت اہم خبریں ہمیں دینے والے ہیں، اس پہ بات کریں گے جو بہت بڑا یہ سکینڈل کی ہم ذکر کریں۔ انصار عباسی صاحب، کیا یہ واقعی سازش کسی کو گندہ کرنا یا سیاست اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جس قسم کی بات کی جا رہی تھی بیک گراؤنڈ میں اور بہت سے لوگوں سے شیئر بھی کی گئی، اور جو ایک وسپرنگ کیمپین تھی، اس کا جو مقصد تو تھا وہ تو یہی تھا جو مجھے لگ رہا ہے کہ جی ٹارگٹ کیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ ظاہر ہے جس قسم کا ایویڈنس دکھایا گیا اس ایویڈنس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ملتا چیف جسٹس سے اگر ان کے بیٹے نے کوئی غلط کام بھی کیا جس طرح کہ اس میں کلیم کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ بالکل یہ ڈیفیم کرنے کی ایک کوشش تھی کہ کسی طرح سے ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور یہی انسٹیٹیوشن پاکستان میں رہ گیا جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹوری بیسیکلی آنی تھی، یہ انیشیلی آنی تھی 28 مئی کو لندن میں بریک ہونی تھی، تاکہ وہاں پہ اس موقع کے اوپر ایمبیرس کیا جائے پورے پاکستان کو، اور خاص طور پہ جوڈیشری اور چیف جسٹس کو، کہ جس وقت ان کو وہاں پہ ایوارڈ مل رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی، لیکن جو ثبوت کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ ایویڈنس ہیں یا اس میں آڈیو یا ویڈیوز کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے، تو کچھ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے دیکھے بھی، تو کیا اس پہ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی کافی ہیں یا کسی کو پھنسانے کی اس میں کوشش کی گئی؟ دیکھیں اس میں جو میرا خیال ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ظاہر ایک ایلیگیشن ہے، اور ایلیگیشن کی سیریسنس اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چیف جسٹس کے بیٹا انوالو ہے، ان کی مطلب ہے کہ فیملی انوالو ہے۔ تو جب آپ انوالو کرتے ہیں اور پھر اپنے کیسز کا بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ بہت سیریس میٹر ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک فیئر انکوائری ہر حال میں ہونی چاہیے تھی۔ اور چلیں اچھا ہوا کہ چیف جسٹس نے اس کے اوپر نوٹس لیا، اور آئی ہوپ کہ جی اس کے اوپر انکوائری مسٹ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فرض کریں کہ جو اکیوز کرنے والے ہیں، یعنی ابھی تک لگا کہ جی بیریا ٹاؤن کی طرف سے ملک ریاض حسین کی طرف سے ایک ایلیگیشن آ رہا تھا جو ان کے خود اپنی طرف سے نہیں لیکن انڈائریکٹلی، تو ان کو اب جو اگر ان کے پاس ثبوت ہیں جو رپورٹڈلی انہوں نے لوگوں کو دکھائے ہیں، میرا خیال ہے ان کو اب کورٹ کے سامنے لانے چاہیے، بجائے اس کے کہ اسی طرح کی وسپرنگ کیمپین چلتی رہے۔ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سارے معاملے کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ سکینڈل کہاں تک چلے گا، کتنی شہرت پائے گا؟ پاکستان کے جو سیاسی ماحول ہیں، عدالتی معاملات ہیں، جیسے ایک طرح سے انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اس وقت؟ دیکھیں اسما، اس میں کوئی شہرت اسکینڈل تو ظاہر منہ ہی کالا ہوتا ہے، اس میں جتنے لوگ بھی اس کو بناتے ہیں ان کا منہ کالا ہوتا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی سانس خراب کرنے کی، لیکن وہ الٹیمیٹلی خود ہی خراب ہوتے ہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اور اس دفعہ آپ آسما ایک بات دیکھیں کہ یہ کس قدر حیران کن بات ہے، اور میرا خیال سے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، پوری دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کی پہلی پاکستان میں آئی ہے کہ پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کے جو سوشل میڈیا ہے، جو ٹویٹس ہیں یا جو فیس بکس ہیں یا جو یوٹیوب ہے، انتہائی محترم شاہین شہبائی صاحب جو گروپ ایڈیٹر ہیں ایک بڑے اخبار کے، انصار عباسی صاحب بھی اس سے وابستہ ہیں، اسٹیکس اتنے زیادہ ہیں اداروں کے، جو ادارے ہیں اس ملک کے نشریاتی ادارے یا اخبارات، یا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی خرید لو، اشتہاری کمپینز دے دو، اینکرز کو خرید لو، مطلب پورے تو اس کے نتیجے میں ایک سینئر ترین شخص کو جو گروپ ایڈیٹر ہے اخبار کا، اس کو بھی یوٹیوب پہ اپنا انٹرویو دینا پڑا کیونکہ سٹوری نہیں دینے کو تیار تھے 4 یا 5 روز پہلے تک، اور پلان یہی تھا کہ اس کو پہلے اس وقت لے کر آئیں جب چیف جسٹس لندن میں ہو، اور یا یہ کہ اس کو 1 ہفتے کے بعد یعنی جو کمنگ ویک تھا اس میں لے کر آئیں، لیکن پھر یہ پریمپٹ کیا شاہین صاحب نے، اور باقی کچھ میں نے اس میں رول پلے کیا، کچھ باقی
وہ ٹویٹرز پہ ہم نے شروع کیا اور ایک پریمپٹ کر کے اس کہانی کو جو کہ باہر سے آنی تھی، پاکستان کی میڈیا کو چپ کرا دکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا اور منہ بند کر دیا گیا تھا اینکرز کا اور اخبارات کا. اور پلان یہ تھا کہ اس اسٹوری کو پہلے باہر چھاپا جائے اور پھر باہر جب چھپ جائے کریڈیبلٹی ہو جائے کہ وہ. لیکن یہ ذرا بتا دیں ڈاکٹر صاحب، منہ کیسے بند کرانے کی کوششیں کی جا رہی تھی؟ کیا کوئی پلاٹ دیے جا رہے تھے؟ دو طریقے سے نہیں، منہ دو طریقے سے بند ہوا. تو گروپس کو خرید لیا گیا، گروپس کو اس لیے خریدا گیا کہ پچھلے 10 یا 15 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 منٹ کی ڈاکومنٹریز، آدھے گھنٹے کی ڈاکومنٹریز، انٹرویوز چل رہے ہیں، فلانا جی گھر بن گئے، خوبصورت سوئمنگ پول ہے، فلانا دیکھا ہوگا. وہ بڑے ٹی وی چینلز کو گروپس کے انداز میں لے لیا گیا. پھر جو اینکرز ہیں، کچھ اینکرز کو پک کر لیا گیا، کچھ لوگوں کو پک کیا گیا، ان کو تیار کر دیا، ان کو بتا دیا گیا اس میں، اور جو ہاتھ میں نہیں آئے ان کا منہ شٹ اپ کرا دیا گیا کہ اس کو ہٹا دو، اس کو چھوڑ دو، اس پہ نہیں کرنا. اور اس انداز میں انڈیویجولز کو بھی خرید کے تیار کر لیا گیا اور گروپس کو بھی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب یہ سٹوری پری ایمپٹ ہو گئی تو چونکہ حرام کا پیسہ ہے سارا، تو وہ اب سارے لوگ جنہوں نے ظاہر پیسہ بھی کھایا ہے، جنہوں نے کمپینز بھی چلائی ہیں، جنہوں نے اشتہار بھی چھاپے ہیں، جو ابھی بھی چھاپ رہے ہیں، جو وہ سب سے زیادہ آگے گالیاں دیں گے تاکہ کل کو کوئی کہے کہ جی اس کا نام تھا تو لے کہ جی میں یہ تو گالی دے رہا تھا 2 دن پہلے. باسی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں دیکھیں، ایک چونکہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، یہ بالکل فیکٹ ہے، سٹوریز رکتی ہیں اور ہر اخبار میں رکتی ہوں گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پرٹیکولر کیس میں ایک سٹوری فائل کر رہا تھا، میں نے ایک سٹوری فائل کرنی تھی. ہمیں صرف وہ ایویڈنس اپنے ہاتھ میں لینے کی ہماری ایک ایفرٹ تھی، اور جس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کے ذریعے جو انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں جنگ گروپ کے، وہ بھی انوالو اسی چیز میں تھے کہ ہمارے پاس ایویڈنس آئے. نمبر 1 بات. دوسرا، آپ کبھی ملک ریاض صاحب جب بھی موقع ملے گا آپ تو ان کو بات کرنی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے. ان سے آپ یہ پوچھیے گا کہ کون سے لوگ ہیں، ایک شخص میڈیا کا اور ایک لائر، جنہوں نے آپ کو روکا اور کس شخص کے سامنے آپ نے کمٹمنٹ کیا کہ آپ نے یہ والا سکینڈل جو ہے لنڈن میں نہیں دینا، بیکاز اٹ وڈ ہیو ڈیمیج پاکستان. اس نے پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دینا تھا. ہو سکتا ہے وہ ابھی جا کے پھر کر دیں، لیکن اس وقت کنہوں نے ان کو روکا تھا، کاش کہ وہ آپ کو بتا سکیں گے. چلیں یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان سے بھی رابطہ کریں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں. چانڈیو صاحب، یہ کچھ خفیہ ہاتھ اس میں لگتا ہے ایکٹیو ہو گئے، کچھ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں جو اس سازش کے کہا جا رہا ہے کہ تانے بانے بھی بنائے گئے، کچھ مسکراہٹیں ہیں جن کے اشارے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب بھی جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ واقعی آپ کی جماعت پہ الزام لگ رہا ہے اس وقت؟ کیا اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اور مجھے ویسے ہی ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن آج انہوں نے زبردست بات کی ہے اور انہوں نے بیان دے دیا ہے جو پوری دنیا سنے گی، پورا پاکستان سنے گا کہ اینکر بکتے ہیں. کچھ اینکر بکے ہیں، کچھ اینکروں سے اپنی مرضی کی بات کہلوائی جاتی ہے.